ہر کام بہت اسپیڈ سے ہو رہا ہے آج، پھر بھی سست ہے قوم. دیکھو ایک اسپیڈ ہوتی ہے چستی کی وجہ سے، ایک اسپیڈ ہوتی ہے سستی کی وجہ سے. صورت دونوں کی ایک ہی ہے. میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ہمارے ایک دوست وضو کرتے تھے بیسن میں کھڑے ہو کر، حالانکہ ساتھ میں بیٹھنے کی جگہ تھی، جبکہ وہ سست تھے. اب کھڑے ہو کر وضو کرنا مشکل کام ہے، بیٹھ کے وضو کرنا بولو آسان. جو ان کو دیکھے گا کہ کھڑے ہو کر وضو کر رہے ہیں وہ کہے گا یہ آدمی سست نہیں ہے بلکہ کیا ہے، چست. اور جو بیٹھ کے تمیز سے وضو کر رہا ہے وہ کیا لگے گا، سست، کیونکہ وہ آرام طلب ہے نا. یہ کھڑے کھڑی ٹھک 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 وضو نگل لی ہے. لیکن حقیقت پتہ ہے کیا ہے، میں ان کو جانتا تھا اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ کھڑے ہو کر وضو سستی کی وجہ سے کر رہے تھے. بعض دفعہ انسان سستی میں اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈال دیتا ہے. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ میں جاؤں گا وہاں بیٹھوں گا، پھر بیٹھنے کے بعد مجھے دوبارہ ایسے کھڑے ہونا پڑے گا. تو چھوڑو یہ تکلف کی کیا ضرورت ہے کہ ادھر تمیز سے جا کے بیٹھو، نلکا کھولو، تسلی سے وضو کرو، پھر یہ تو گھٹنے جواب دے جائیں گے ایک دن میرے، ان کا گریز ختم ہو جائے گا. یوں کر کے پہلے بیٹھو پھر کیا ہو کھڑے ہو، یہ بہت ٹینشن والا کام ہے. تو اس ٹینشن سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ طبیعت میں جل بازی ہے کہ بھائی جو کام سکون سے ہو جاتا، اب تو یہاں سے یوں کر کے ٹانگ لے جا کے رکھے گا بیسن کے اندر، لڑک گیا پیچھے کی طرف جا کے، ہڈی مڈی ٹوٹ گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا جو بھی بیسن پہ وضو کر رہے ہیں سست ہوتے ہیں، بعض دفعہ چستی کی بھی علامت ہے کہ ابے کیا بیٹھو اور پھر کھڑے ہو ٹھکا ٹھک کام. تو بعض لوگ چستی کی وجہ سے بیسن پہ وضو کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ سستی کی وجہ سے کر رہے ہیں. اب یہ پتہ کیسے چلے گا؟ باقی زندگی سے پتہ چلے گا کہ ٹرخانے کی نیت ہے اس کی، یہ ایکٹیو ہے یہ آدمی. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ جب طبیعت میں قرار نہیں ہوتا نا، بس جلد بازی ہلڑ بازی، یوں کر لوں یوں کر لوں، یہ سستی کی علامت ہے. جس کی طبیعت میں چستی ہوتی ہے ہر کام دل لگی سے کرتا ہے، مزے سے کرتا ہے، ٹرخانے کی کوشش بولو نہیں کرتا. اور آسان مثال آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا، کچھ بچے بڑے آرام سے اچھی رائٹنگ میں لکھتے ہیں، جب لکھتے ہیں نا بڑے مزے سے لکھتے ہیں وہ. اور کچھ کیسے لکھتے ہیں، جب ان کو ہوم ورک دیا جاتا ہے یوں 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 کر کے جلدی جلدی اسپیڈ سے کر رہے ہوتے ہیں. دیکھنے میں یہ چست لگتے ہیں نا کہ کتنی اسپیڈ سے لکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ سست ہوتے ہیں، یہ کام ٹرخا رہے ہیں اپنی سستی کی وجہ سے. سمجھتے ہیں؟ ان کو یہ ہوتا ہے موت آ رہی ہوتی ہے لکھتے ہوئے، موت آ رہی ہوتی ہے کچھ لکھتے ہوئے. تو یہ دیکھنے میں لگیں گے بڑے ایکٹیو ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کیا ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں. ان کو دل نہیں لگ رہا کام میں تو ٹرخا رہے ہیں. کھانے کا بھی ایسا ہی ہے، کچھ لوگ ایسے چپڑ 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 چبا کے کھا رہے ہوتے ہیں، ایک نوالا بھی اتنا نہیں ہے، دوسرا ہاتھ میں منہ کے قریب ہے، دیکھنے میں لگے گا بڑا ایکٹیو، حقیقت میں یہ کیا ہے، سست، ایک نمبر کا سست. ویسے تو ہر کام کو میں ایکٹیو ہونا چاہیے انسان کو، لیکن بعض دفعہ، ہمیشہ نہیں، بعض دفعہ صورت چستی کی ہوتی ہے، حقیقت میں وہ سستی ہوتی ہے. سمجھتے؟ یہ بڑا اتنا زیادہ اس کو گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں آپ کے، ایسا نہ ہو کہ سارا دن یہی چیک کرتے رہے یہ سستی ہے یا چستی ہے. بعض لفظ دماغ آدمی کا نا نارمل رہیں، جیسے یہ تو میں ایک مثالوں سے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر کام کو پراپر وے میں تمیز سے کرنا یہ چستی کی علامت ہے، یہ انسان کے ایکٹیو ہونے کی علامت ہے. ہاں اتنا تسلی سے کرنا کہ کام ہی نہ کرے. جیسے ہمارے ایک کارپینٹر آ گیا تھا، میں نے مرغیوں کا ڈڑبا بنانا تھا، تو کارپینٹر کو جب بلایا تو اس نے شروع میں تو مجھے لگا یہ بہت ایکوریسی کے ساتھ کام کرے گا نا، ایک ایک کیل اٹھا کے فاتحہ پڑھتا، درود شریف، ایسا لگ رہا تھا بڑی تمیز سے نا، یہ بہت ہی کوئی خاندانی چیز بنانے والا ہے. لیکن مجھے اندازہ ہو گیا ایک دن میں کہ یہ بہت بڑا سست آدمی ہے، اور یہ 6 مہینے، ایک ہفتے کا کام 6 مہینے میں لے جائے گا. یہ سستی ہے. ابے تو کام کر. میں اس کے پاس بیٹھتا خیریت پوچھنے کے لیے، تو مجھ سے گپ شپ شروع کر دیتا.
ویسے ہی میں بات کر رہا ہوں تو مجھ سے بات وہ کام چھوڑ کے جو فون آ رہا ہے تو پھر فون پہ لگا ہوا ہے. پھر ایسے آدمی کو دل کرتا ہے کہ آدمی کھینچ کے 2-4 لگائے, بولے بھائی تو یہ کچھ نیمبو ویمبو چٹائے اس کو کہ یار اس کام کو فوکس کر, ٹک 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 نمٹائے اس کام کو. سست آدمی بہت بری چیز ہے سوسائٹی کے لیے, بہت بڑا عذاب ہے. سست آدمی نہ خود خوش رہتا ہے اور نہ دوسرے کو خوش رکھتا ہے, خود بھی ٹینشن میں, عذاب میں, دوسرے کو بھی ٹینشن میں. اب میں سستی پر ابھی بیان نہیں کروں گا, ورنہ سستی میں 2 چیزیں بہت ہیں, یہ یاد رکھ. ایک تو انسان کم ہمت ویسے ہی باز ہوتے ہیں, دوسرا خوراک سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے. اگر آپ میٹھا میٹھا زیادہ کھاتے ہو, کھانا زیادہ کھاتے ہو, آپ کبھی بھی ایکٹیو نہیں ہو سکتے. ہر وقت پھوڑتے رہنا, یہ چیز انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی چپ رہنا سیکھیں. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ سے جب وہ بیعت ہوئے نا, تو حضرت نے کیا فرمایا, اپنی زبان کو کیا لگا لو, تالا, بس. اب ایک دم شیطان کہتا ہے نہیں بھائی یہ تو بہت برا ہو جائے گا اگر میں نہیں بولا. بھائی ٹریننگ ہے آپ کی, کچھ دن آپ چپ رہیں, چپ رہنا سیکھیں. اس کے بعد کیا ہوگا, جب آپ کو عادت ہو جائے گی نا چپ رہنے کی, پھر آپ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ کہاں بولنا بہت ضروری ہے, کہاں بولنا نقصان دہ ہے, کہاں بولنے کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے. ابھی تو عادت پڑی ہوئی ہے نا, تو ابھی تو بغیر سوچے ٹھک ٹھک ٹھک. جیسے جس کو کھانے کی عادت پڑ جائے تو وہ یہ تھوڑی سوچتا ہے کہ یہ کھانا میرے صحت کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ. اسے تو جہاں جلیبی نظر آئی ہاتھ مارا, جہاں لڈو نظر آیا ہاتھ مارا, جہاں بریانی نظر آئی ہاتھ مارا, یہی چلتا ہے نا. تو ایسے شخص کو یہ نہیں سمجھایا جا سکتا کہ یہ کھانا اچھا ہے, یہ کھانا صحت کے لیے نقصان دہ, نہ. ابھی اس کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں گی. اس کو آپ 100 دفعہ بھی سمجھائیں گے, یہ عادی ہو چکا ہے. اس کو تھوڑا سا کھانا لیٹ, یہ دماغ اس کا خراب ہو جائے گا, تو یہ سمجھے گا کہ میرے دماغ کو اس وقت 3 پراٹھوں کی شدید ضرورت ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ عادت پڑ جاتی ہے نا کھانے کی, دماغ مانگے گا کہ کھلا بھائی مجھے لڈو کھلا, حلوہ کھلا, میٹھے کی عادت پڑ جاتی ہے. تو اس وقت یہ جو دماغ کہہ رہا ہے نا کہ اس وقت میرے لیے 3 پراٹھے بہت ہی ضروری ہیں, تو کیا واقعی ضروری ہیں؟ بولو نا. میٹھے کی جس کو عادت پڑ جائے نا ہر وقت میٹھا کھانے کی, اب 2 گھنٹے سے اس کو مٹھائی نہیں ملی, اچانک پورا ڈبہ آ گیا لڈو کا, تو فوراً دماغ کہتا ہے اس وقت کم سے کم 3 لڈو تیرے لیے بہت, بولو, ضروری ہیں. عادت پڑ گئی ہے نا اب کافی دیر سے. جو لوگ میٹھے کے عادی ہوتے ہیں نا, جیبوں میں لڈو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, وہ ہر تھوڑی دیر میں ان کو میٹھا چاہیے. یہ حقیقت بتا رہا ہوں. تو اب دماغ جو کہے گا نا کھا جا 3 لڈو, یہ تیرے لیے بہت ضروری ہے, دیکھ تو ابھی کسی کام میں دل نہیں لگ رہا, تو یہ دماغ الو بنا رہا ہوتا ہے, یہ صحیح خبر نہیں دے رہا ہوتا. عقل استعمال کرتا تو خود سوچتا کہ اگر یہ لڈو تیرے لیے ضروری ہے, نقصان دہ نہیں ہے, تو اسی لڈو کی وجہ سے تو خود بھی تو لڈو بن گیا ہے. یہ جو تو گول مٹول ہو گیا ہے, تیری توند نکل گئی ہے, یہ سب کس کی برکت ہے؟ یہ لڈو کا اثر ہے. تو ڈاکٹر ایسے شخص کو یہ نہیں کہے گا کہ بھائی اس وقت لڈو کھانا تیرے لیے مفید ہے, اس وقت لڈو کھانا تیرے لیے نقصان دہ ہے. ڈاکٹر کہے گا اس کا دماغ ابھی غلط فیصلے کر رہا ہے, ابھی اس کو عادت چھڑواؤ. ڈاکٹر کہے گا تو اس بحث میں نہیں پڑ کہ کس وقت لڈو کھانا فائدے مند ہے, کس وقت لڈو کھانا نقصان دہ ہے. فی الحال تو ہمیشہ کے لیے یہ 20-21 دن کے لیے کم از کم لڈو چھوڑ دے, لڈو کے علاوہ کچھ اور کھا لیا کر, لڈو نہیں کھانا تو نے. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی؟ تو پھر جب 20-21 دن یہ چھوڑے گا نا اور عادت ختم ہو جائے گی, پھر جب اس کا دل میٹھا کھانے کو کرے گا تو وہ واقعی باڈی کی نیڈ ہوگی. اور آسان مثال دیتا ہوں یار, کیا کریں, مثالوں سے ہی بات سمجھ میں آتی ہے. مثالیں مسالے کی طرح ہوتی ہیں, جتنا ڈالو گے نا مسالہ اتنا ٹیسٹ زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ نے بھی قرآن میں مثالیں بہت دی ہیں, اس لیے بھی میں مثالیں بہت دیتا ہوں کہ مثال بات کو سمجھانے میں, جیسے مسالے کھانا ہضم کرنے میں معاون اور مددگار ہوتے ہیں, بشرطے کہ صحیح مسالے ہوں.
تو مثال بھی اگر صحیح ہو تو وہ بیان ہضم کرنے میں معاون اور مددگار. سگریٹ کو دیکھ لو یا چرس کو دیکھ لو. جو شخص چرس پیتا ہے, چرس کا عادی ہے, اس کو جب چرس نہ ملے تو اس کا دماغ کہتا ہے کہ چرس تیرے لیے ضروری ہے, کیونکہ تیرا کسی کام میں دل بولو نہیں لگ رہا. تو پیے گا دماغ ایکٹیو ہو جائے گا, تو یہ بھی کرے گا وہ بھی کرے گا. نہیں پیے گا تو دیکھ کسی کام کا بولو نہیں ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, دماغ صحیح فیصلہ کر رہا ہے؟ ایسے پاگل کو کہا جائے گا بے وقوف. یہ اتنے سارے لوگ بغیر چرس پیے ان کا دماغ ایکٹیو ہے, تو تیرا کیا الگ سے کسی کمپنی میں دماغ بنایا ہے کیا ہے؟ کسی اور کنٹری میں تیرا دماغ امپورٹ کیا ہے تو نے کیا؟ بھائی تجھے عادت پڑ گئی ہے. اب تیرے دماغ کو چرس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, یہ اس کنڈیشن میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا. کئی دنوں تک کے لیے اس کو چھوڑ دے, یہ نشہ ختم ہو جائے. جب ختم ہوگا پھر تیرا دماغ فیصلہ کرے گا کہ بھائی تجھے اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. بالکل یہی حال ہے جب انسان کو بولنے کی عادت ہوتی ہے. اللہ کی قسم یہ بھی نشہ ہے, چپ نہیں بیٹھتا. اس آدمی کو چپ کرانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ اس کو بولا جائے تو نے نہ صحیح بولنا ہے نہ تو نے غلط. کچھ بھی دنیا میں غلط ہو رہا ہے نا, تو زبان کو تالا لگا دے, تجھ سے پوچھ کے نہیں ہو رہا, یہ نہ آپ کے مشورے سے ہو رہا ہے. پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, چپ, ہم سب کو پتا ہے مہنگا ہو گیا پیٹرول. اور تو بھی مہنگا ہو گیا یار, یہ دیکھو یار گورنمنٹ کیا کرے. بھائی تیرے لیے ایک تھوڑی اکیلے کے ہوا ہے, سب کو پتا ہے, تو کیا کر جا, چپ. کوئی بھی چیز چل رہی ہے نا, چپ کر جاؤ, بس اپنے کام سے کام رکھو. جب چپ رہنے کی عادت پڑے گی سکون ملے گا, بہت ساری مفید کاموں کی طرف دماغ جائے گا پھر آپ کا. اب سب سے بڑی بات اپنی اصلاح کی طرف. جو ہمیشہ دوسروں کے عیب تلاش کرتا رہتا ہے, وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا, سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے, وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. جب آپ خاموش رہیں گے آپ کو اپنے عیب آپ کے سامنے آنا شروع. صوفیاء کرام یہ بھی مجاہدہ کرواتے تھے, لوگوں سے ریلیشن بھی ختم کرواتے تھے. ایسے لوگوں کا ہمیشہ کے لیے نہیں, کچھ وقت کے لیے لوگوں سے بھی نہ ملو, صرف السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیا حال ہے, طبیعت ٹھیک, نائس ٹو میٹ یو, اپنا خیال رکھیے گا, السلام علیکم. ٹائم نہیں ہے بھائی. خلوت, تنہائی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت سے پہلے اللہ نے کیا دلائی ہے, تنہائی. تنہائی میں عبادت کرتے تھے. آج تنہا بیٹھتے ہوئے لوگ وحشت میں آ جاتے ہیں. تنہائی کی عادت ہی نہیں ہے. تو تنہائی اور خاموشی جب ایک طویل عرصے تک اس پروسیس سے گزارا جاتا ہے تو پھر انسان اپنی فطرت پہ آتا ہے. پھر اس کو پتہ, چپ رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے, اس میں سکون ملتا ہے اس کو. پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے بھائی کہاں بولنا میرے لیے بہت ضروری ہے, کہ اگر میں نہیں بولا تو گناہ ملے گا, سوسائٹی کا نقصان ہوگا. پھر وہاں بولتا ہے, اور جہاں بولنا ضروری نہیں ہے اس کا دماغ صحیح فیصلہ کرتا ہے کہ کام یہ دنیا میں غلط ہو رہا ہے لیکن تیرے بولنے سے ٹھیک بولو نہیں ہو جائے گا, تو زیادہ ایفیشنسی جھاڑنے کی کوشش مت کر.